پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید میں یہ ایک آیت نہیں ہے سرکار کی شان میں، بلکہ میں تو یوں کہہ دوں کہ پورا قرآن عاشق اور معشوق کی گفتگو ہے۔ خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ، یہ دو ایسے کلام ہیں جو وقت کے محتاج نہیں ہیں۔ جب اٹھا کر دیکھیں، جب پڑھیں، ہمیں نئے نظر آتے ہیں، ہمیں تازہ نظر آتے ہیں۔ پورا قرآن میری طالب علمانہ نگاہ میں پورا قرآن عاشق اور معشوق کی گفتگو ہے۔ البتہ مجھے طے کرنا مشکل ہے کہ عاشق کون ہے اور معشوق کون ہے۔ اللہ عاشق مصطفیٰ ہے یا مصطفیٰ عاشق الہی ہے؟ زیادہ بحث میں بھی جا سکتا ہوں، لیکن طے کیا ہے کہ آدھا گھنٹے سے زیادہ گفتگو نہیں کر پاؤں گا، تو آپ جلدی جلدی مجھ سے کچھ جلدی کام کی باتیں سن لیجئے۔ اور وہ یہ بات، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کیسے طے کروں کہ عاشق کون ہے اور معشوق کون ہے؟ تو میں طالب علمانہ لہجے میں یہی کہوں گا، جب احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں، جب محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں۔ وہ جو عشق الہی، وہ جو عشق مصطفیٰ میں اللہ بات کر رہا ہے۔ اور میں تو عزیزو، اگر میری طرف توجہ رہے تو میں کچھ کہہ لوں۔ میں تو قرآن پڑھ کر اس نتیجے پر پہنچا ہوں، توجہ چاہوں گا، کہ اللہ کو سوائے مصطفیٰ کے کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ کبھی پنڈلیوں کی قسم کھاتا ہے، کبھی آنکھوں کو یاد کرتا ہے، کبھی بالوں کو یاد کرتا ہے۔ وہ جیسی چادر اوڑھ کر آ جائیں اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ کبھی نالینوں کو یاد کرتا ہے، کبھی نبی مکرم کے اللہ چال کو یاد کرتا ہے۔ عین ایک، ید ایک، لسان ایک، اذن ایک، رجل ایک۔ اللہ کو اپنے حبیب کی ہر چیز اچھی لگتی ہے، ادائے مصطفیٰ اچھا لگتی ہے۔ دقت چاہوں گا جی، عاشق اور معشوق کی کیفیت کچھ ایسی ہی ہے۔ ساری دنیا سے اللہ چاہتا یہ ہے کہ بستر چھوڑو، مصلی پہ آ جاؤ۔ اللہ اپنے بندوں سے چاہتا ہے بستر چھوڑو، مصلی پر آ جاؤ، اور اپنے حبیب سے کہتا ہے بستر پہ چلے جاؤ۔ قم اللیل الا قلیلا، اے میرے حبیب رات میں کم کھڑا ہوا کرو، کبھی کچھ آرام بھی کر لیا کرو۔ بڑھوں کہ ہمیں عصر مصطفیٰ میں جانا ہے۔ یہ محفل ہمیں عصر مصطفیٰ میں پلٹنے کی دعوت دے رہی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، آپ سنی ہیں یا شیعہ؟ جب پاکستان بننے لگا نا تو کچھ کو یاد آیا کہ قائد اعظم کا مسلک کیا ہے۔ ہاں، یہ ہوتا ہے، اور ہماری شخصیات کو تیار بھی رہنا چاہیے۔ تو قائد اعظم سے کسی نے پوچھا، آپ سنی ہیں یا شیعہ؟ تو قائد اعظم سمجھتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، تو بے ساختہ فرمایا، میں عصر مصطفیٰ کا مسلمان ہوں۔ عصر مصطفیٰ میں پلٹ جاؤ، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہم جتنی دیر محفل میں بیٹھے رہیں گے عصر مصطفیٰ میں پہنچیں گے، اور اگر عصر مصطفیٰ میں پہنچ گئے تو ہمارے مسئلے حل ہیں۔ ایک صاحب ہیں جو سوشل میڈیا پر مناظرہ کر رہے ہیں کہ قرآن سے دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ، اور بات ان سے کر رہے ہیں جو بہت پہلے سے کہتے آئے ہیں کہ قرآن سے بات کریں گے۔ اور وہ جب قرآن سے دلیل مانگتا ہے تو ان کے پاس دلیل ہی نہیں ہے، وہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ تو کہتا ہے حدیث نہیں سناؤ، ہمیں تو قرآن سناؤ۔ اور اب قرآن سے کہاں لے کر آئیں؟ کہاں ہے صبح کی 2 رکعت نماز؟ نماز فجر 2 رکعت ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ نماز ظہر 4 رکعت ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو جو قرآن کی بات کر رہے تھے ان سے وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن سے دکھاؤ۔ تو ہم نے پچھلے دنوں سے پیغام بھیجا کہ اس سے کہو کہ ہم سے بات کرے۔ تو میرے ایک دوست کہنے لگے، جی آپ کیا بات کریں گے؟ کہنے لگے، جی آپ کیا بات کریں گے؟ میں نے کہا، جی میں اس سے پہلا سوال تو یہ کروں گا، تمہیں کس نے بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے؟ جس نے کہا ہے یہ قرآن ہے، اس کے قول کو حدیث کہتے ہیں۔ انکار کر کے دکھاؤ، تم پر آئیے وہی۔ کہنے لگا، جی وہ ہماری طرح ایک شخص تھے، ہماری طرح کی ایک شخصیت تھی،
میں نے کہا جی کیا تمہاری طرح تھا؟ کہنے لگے 2 آنکھیں، 2 پیر، 2 کان، 2 ہاتھ، جی کھاتے تھے، چلتے پھرتے تھے، بیگمات اور ازواج رسول تھیں، بازار جاتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے، ایک لمبی لسٹ بتا دی۔ میں نے کہا اگر یہی سب دلیلیں ہیں تو کہہ دوں یزید تم جیسا تھا؟ کہہ دوں کہ شمر تم جیسا تھا؟ آپ یقین جانیے ناراض ہو گئے، ناراض ہو گئے، کہنے لگے آپ مجھے یزید سے ملا رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے، اس کے 2 کان نہیں تھے؟ کہنے لگے کہاں وہ کہاں ہم؟ میں نے کہا یہی تو سمجھانے بیٹھے، کہاں تم کہاں مصطفیٰ۔